بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 17 مئی اتوار کی صبح آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل آصف بٹ آفیشیل۔ ناظرین کرام، خبریں تو بہت ہیں لیکن آغاز کرنا پڑ رہا ہے کہ ایسی خبر سے جسے میں آسمانوں سے اتری عاصم منیر اینڈ کمپنی کے لیے ذلت اور عمران خان کی عزت اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کے مزید اضافے کا باعث دیکھ رہا۔ یہ تو آپ جان چکے ہوں گے کہ ایک خاتون پکڑی گئی جو منشیات فروش تھی، اس پر میں نے ولاگ کرنا مناسب نہ سمجھا، سبجیکٹ چھوٹا تھا، لیکن آج وہ سبجیکٹ بہت بڑا ہو گیا ہے میرے لیے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آج جب اسے پیش کیا گیا تو اس کے ساتھ تقریباً کچھ بھی نہیں تو خواتین اور مردوں کو ملا کر، یعنی پولیس فورس وہ 40 سے زائد تھی اور درمیان میں اسے گھیرا ہوا تھا، اس کے منہ پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ بعد میں پتہ چلا، یعنی پتہ چلنے سے مراد یہ ہے کہ اندازہ ہوا کہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ یہ کسی سے بات نہ کر پائے۔ اچھا، اس نے بھی پردہ اتار کے بس 1 منٹ میں جو میسیج دینا تھا وہ میسیج دے دیا۔ اس نے کہا کہ یہ مجھ پر دباؤ ڈال کے مجھ سے بیان لے رہے ہیں کہ میں منشیات بنی گالا پہنچایا کرتی تھی، بس یہ کافی تھا۔ ناظرین کرام، اس پر میرا تبصرہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی کو ذلیل کرنا ہو، اس نے کہا کہ اللہ کا قول ہے ما سوا معجزات کے، اور معجزات میں بھی اگر ہم علت اور معلول کے سلسلوں کو پرکھنے کی کوشش کریں تو علتیں وہاں بھی نظر آ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم کوئی نتیجہ بغیر سبب کے پیدا نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، انڈر لائن کیجیے، وہ سبب پیدا کرتا ہے، خود نہیں آتا نیچے کسی کی لجپت اتارنے کے لیے، وہ اپنے بندوں میں سے استعمال کر لیتا ہے۔ وہ حالات و واقعات کو اس انداز سے ترتیب دے دیتا ہے کہ ان حالات و واقعات کے اندر سے جس کے مقدر میں ذلت لکھی ہو، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، یہ اسی کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت۔ دیکھیے ایک شخص پہ کیا کیا نہیں کیا گیا، ذرا آپ اس ماحول کو سامنے لائیے نظر کے ناظرین کرام۔ وہ عائشہ گلالئی، اچھا وہ سکرین پہ آتی تھی تو لوگ، بچے بوڑھے اسے غور سے دیکھا کرتے تھے، اس کے چلنے کا انداز، اس کے خد و حال، اس کی پتلیاں گھمانے کا سٹائل، کوئی عجیب و غریب، اسے استعمال کیا گیا عمران خان کے خلاف۔ جعلی پیغامات تیار کیے گئے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے وہ آواز بھی لائی گئی عمران خان کے ساتھ، اور لوگوں کو سنایا گیا کہ دیکھیے جی عمران خان جو ہے وہ کتنا عورت باز ہے، دیکھیے وہ کیا۔ یہ پیغمبروں پر بھی الزامات لگتے رہے۔ ناظرین کرام، اتنا بڑا کام جب کرنے کے لیے بندہ گھر سے نکلے تو اس پر مصیبتیں نہ آئیں، اس پر جھکڑ نہ چلے، اس پر طوفان نہ آئے، اس کے باطن پہ آندھیاں نہ چلے، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر تو ہر کوئی کر لے۔ اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ عائشہ گلالئی کے بعد ریحام خان کو استعمال کیا، کتاب لکھوا ڈالی اس سے، کیا کیا گند نہیں کھولا انہوں نے، پھر بھی صبر نہ آیا۔ کچھ اور خواتین کے ساتھ تصویریں پھینکنی شروع کر دی، دیکھیے جی 40 سال پہلے یہ کیا، 30 سال پہلے اس کے ساتھ، 25 سال پہلے اس کے ساتھ، 23 سال پہلے اس کے ساتھ، 12 سال پہلے اس کے ساتھ، اور پھر جب کچھ بھی نہ بن سکا کہ اچھا مولوی کو کھڑا کر دیا کہ جی وہ دن عدت کے تھے جس میں نکاح زبردستی پڑھوا لیا تھا۔ استغفر اللہ من ذالک، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اب کیا ہوا ہے؟ عاصم منیر کو چاہیے، جنرل عاصم منیر کو، ناظرین کرام، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ان سے۔ ان کے اندر بہت گودی قسم کے لوگ چھپے ہوتے ہیں ان کی وردیوں کے اندر، یقین جانیے، میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں، یہ میرے دیکھے بھالے اور نبھائے ہوئے ہیں۔ پر ڈر اتار چھوڑیے، چاہیے جنرل عاصم منیر کو، کل تو میں نے کہا نا کہ گدھے کے پیشاب میں ڈوب مرنا چاہیے، آج میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو گولی مار لو، بھاگ تو سکتے نہیں، یہ تمہیں بھی پتا ہے کہ جہاں جاؤ گے وہاں عمران خان کے چاہنے والے موجود ہوں گے۔ پورے گلوب پر نعت کے قافیے بند کر کے رکھ دیے ہیں اپنے مخالفین کے۔ عمران خان نے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ناظرین کرام، سب ہارے ہوئے۔ ایک ہوتا ہے چاروں شانے چت، یہ کبھی شانوں کے بل چت، کبھی چھاتی کے بل چت، کبھی پہلو کے بل چت، کبھی سر کے بل چت، پتہ نہیں کیسے کیسے پٹک رہا ہے جیل میں بیٹھ کے ہوئے نے سب کو۔ تو دیکھیے اللہ کا کرم، دیکھیے، آپ چھوڑیے، آپ کچھ نہ کیجیے عمران خان کے لیے، اس کے لیے اس کا اللہ ہی کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہ لگا ہوا ہے۔ خبر ملتی ہے مجھے، تصویر پکڑی ہوتی ہے، آسمانوں کی طرف دیکھتا ہے، مسکراتا ہے کانفیڈنس کے ساتھ، ہے بیمار اندر سے، کیونکہ حملے کیے ہوئے ہیں انہوں نے۔ ناظرین کرام، اس پر مان لیجیے، یقین کر لیجیے، مجھ پر تسلیم کر لیجیے جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میرے اندر تعلقات ہیں، کسے تلاش کر لیں گے آپ؟ کوئی جا کے کسی کو کہہ دیتا ہے، کوئی چونیا سے مجھے فون کر دیتا ہے کہ آپ کے لیے پیغام ہے، بولے جی کیا پیغام ہے، اسے بھی نہیں پتا ہوتا اس پیغام کا مطلب کیا ہے۔ بس یہ مجھے اتنا کہا گیا ہے کہ آج طبیعت بھائی صاحب کی ٹھیک نہیں، سمجھ آ گئی؟ کبھی کپڑوں کا رنگ بھی بتا دیتے ہیں،
کبھی کہتے ہیں کہ جی ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا، جوگر پہنے ہوئے تھے، ہم کہہ بھی رہے تھے اتارے اب یہ ورزش کا لباس اور پہنے کو شلوار قمیض، وہ لیکن مانتے نہیں. صبح سے لے کر شام تک اس رنگ کا جوگر کا وہ جوڑا، اور تو سب خبریں مل جاتی ہیں. اس خبر کو پھر میں پھیلا لیتا ہوں. پھیلاتا ایسے نہیں ہوں. تو ناظرین کرام، وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، مرد کلندر، مرد مومن، آج کا ولی، وقت کا ولی، آپ کی اور میری آئندہ نسلوں کا مستقبل محافظ. اور ان کی حالت دیکھی. میں نے کیا کہا تھا؟ دلائل بھی دیے تھے، لیکن کہا تھا روحانی طور پہ میں آپ کو بتا دوں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جن سے عاصم منیر کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اللہ اسے عزت دے. یہ کبھی ہو نہیں سکتا. کوئی کام عاصم منیر سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے قومی سطح پر عزت نصیب ہو. بے عزتی نصیب ہوگی، ذلت نصیب ہوگی، یبوست مقدر بنے گی، نحوست منہ پہ اور ماتھے پہ پھیلے گی اس کے. جو کچھ اس ملک اور اس قوم کے ساتھ اس نے کر چھوڑا ہے ناظرین کرام، میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں، مان لیجئے کہ مجھے آپ سے کم از کم 200 گنا زیادہ پتا ہے. اس لیے میں چیختا ہوں. آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کی لہریں گنتے ہیں، موجیں شمار کرتے ہیں، سکون دیکھتے ہیں اس کا. میں زیر سطح سمندر دیکھ رہا ہوں کیا ہے، کتنی بربادی یہ شخص پھیلا چکا ہے. اور اس کے وہ غلیظ، رذیل، ملک دشمن، قوم دشمن ساتھی جنرلز. میں تو اب بھی کسی راہ کی تلاش میں ہوں. میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں، مجھے نہیں پتا ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. میرا اب بھی جی چاہتا ہے کہ اب بھی میں اسی طرح اس کے پیچھے لگ جاؤں جس طرح اس ملک اور قوم کی خاطر، اس فوج کو آزاد کروانے کے لیے جنرل ضیاء الحق سے، اس قوم کو آزاد کروانے کے لیے جنرل ضیاء الحق سے میں نے سیم 6 اپنے کاندھے پہ رکھ لیا تھا. میں نے راکٹ لانچر اپنے کندھے پہ رکھ لیا تھا. ڈھونڈتا اور تلاش کرتا پھرتا تھا اسے. اسی طرح میرا دل کرتا ہے کہ مجھے میسر ہو اور میں اس کے پیچھے لگ جاؤں. شہادت وہادت کا مجھے شوق کوئی نہیں ہے، لیکن اگر اس راہ میں موت بھی آ جائے تو میں سمجھوں گا آخری دم کہ میں کوئی کر کے گیا ہوں اس دنیا سے. جتنی گندی اور جتنی غلیظ دنیا اس کے وجود کی وجہ سے ہو چکی تھی، میں نے کوشش کی اس کے نجس وجود کو مٹانے کے لیے، راستے سے ہٹانے کے لیے. ناظرین کرام، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں بقائے میں ہوش و حواس سے ہمسادی ساتھ سا کہہ رہا ہوں. اندر سے آواز اٹھتی ہے، ان سے لڑنا پڑے گا ناظرین کرام. یہ آپ کی فوج نہیں، مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، یہ آپ کی فوج نہیں، یہ آپ کی دشمن فوج ہے. ذرا نکل کے دیکھیں. اس جنرل عاصم منیر نے وہ مقام پیدا کر دیا ہے کہ عوام بالمقابل فوج. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نکلیں گے؟ نہیں، ذرا ٹھہریں. میں آج ہی آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا. جب اس ملک کی معاشی صورتحال میں سادے اور سلیس لفظوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. نہ نکلے عمران خان کے لیے، نہ نکلے اس ملک کی سلامتی کے لیے، نکلیں گے آپ اپنی بھوک کے لیے. اس معاشی حبس کے رد عمل میں آپ نکلیں گے جو آپ کا مقدر ہے. بہت جلد وہ سامنے پڑا. آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا، آپ کے ہاتھ میں کرپان ہوگی، آپ کے ہاتھ میں اسلحہ ہوگا، آپ کے ہاتھ میں جو آئے گا وہ ہوگا. چڑھ دوڑے گی آپ، مجبور ہو جائیں گے آپ نارکی پر اترنے کے لیے. ہاں، رک سکتی ہے اگر فوج، اتنی بڑی فوج ہے، کسی کی غیرت ایمانی جاگ جائے اور انہیں راستے سے ہٹا دے. یہ جنرلز کو جنہوں نے ملک پر قبضہ کر رکھا ہے، اور چوروں، اچکوں، لفنگوں، لچوں، بازاروں کو آپ کے، مجھ پہ، اس ملک پہ، 25 کروڑ عوام پہ مسلط کر رکھا. چوروں کو، کالے چوروں کو. اتنا قہر خدا کا اور اتنی قبر جیسی خاموشی اس معاشرے کے اندر. اس موضوع کو میں یہی جہاں سے شروع کیا تھا وہی ختم کر دوں. دیکھیے کس کے ہاتھوں اللہ نے ان کی ذلت کا سامان کیا ہے. ایک منشیات فروش عورت کے ہاتھوں. جو لوگ کہہ رہے ہیں نا ہو سکتا ہے جی اس نے اپنے لیے کوئی پروٹیکشن، نہیں، بالکل نہیں. کسی کے گناہ اپنی جگہ. وہ اس حد تک لوگوں کے دلوں کے اندر سما چکا ہے، وہاں نیک و بد کی کوئی تمیز نہیں. ناظرین کرام، وہ ایسا سچ ہے کہ لوگوں کی زبانیں بند کرنے کی کوشش کرو تو پاکستان کی دیواروں میں چنی ہر اینٹ پکار اٹھے گی اس کی سچائی پر. آپ نے محسوس کیا ہوگا ناظرین کرام کہ جنرل عاصم منیر کا نام آتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. میری کوئی بھینس کو اس نے ہاتھ لگایا ہوا ہے. دیکھیے اس ملک کو، اس قوم کا درد ہے. اس پہ آپ گواہ رہیے گا. میرے حرف اور لفظ سے اس ملک کی محبت، مجھے ملک سے محبت ہے اپنے سے. ناظرین کرام، میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ پاگل پن کی حد تک محبت ہے. یہ اسی کا رد عمل ہے کہ اسے نقصان پہنچانے والے لوگوں پر میرے غیظ و غضب کے سارے در کھل جاتے ہیں اور میرے ضبط کے بند ٹوٹ کر رہ جاتے ہیں. ناظرین کرام، آئیے اب ذرا ایک اور شخص کو دیکھیں، اس کی شکل دیکھیں. ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ چہرہ جو ہے وہ انڈیکس آف مائنڈ ہوتا ہے، یعنی وہ سارے کا سارا بندے کا دماغ، اس کی سوچ، اس کا کردار اس کے چہرے سے عیاں ہوتا ہے. کبھی آپ غور سے دیکھیے اس کچھوے کو، رانے سناولہ کو.
یہ لا کالج میں، پنجاب یونیورسٹی لا کالج میں میرے چوتھے کمرے میں یہ مقیم تھا، اور یہ جب ہمارے پاس سے گزرتا تھا تو ہم کہتے تھے یار یہ رانا شکلوں تو نہیں لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں نس کے رانے بنے دن بچ بڑے دن، اس وقت بھی شکل سے چنگڑ لگتا تھا، اس سے زیادہ بدصورت تھا جتنا آج یہ بدصورت ہے، بدسیرت تو ہے ہی، یہ بد دماغ تو ہے ہی، غلیظ الذہن تو ہے ہی۔ کیا کہا ہے اس نے، آج بننے کی کوشش کرتا ہے کوئی برٹن رسل، وہ جب بندہ کسی کی نقالی کر رہا ہو تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ بدتواری کی اخیر ہے، بد سلوکی کی اخیر ہے، وہ صاف پتہ چلتا ہے بندے سے۔ تو کہہ رہا تھا آج کے افغانستان جی، ہم نے انہیں کہہ دیا ہے کہ آپ بالکل تیار رہیں کہ اگر آپ باز نہیں آتے، وہاں آپ نے کیمپس کھولے ہوئے ہیں اور وہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، یہ پچھلے 2 مہینے جب جنگ رہی ہے اور یہ مصروف رہے ہیں، آئی ایس آئی، ایم آئی اور دوسری بھی خفیہ قوتیں اور طاقتیں اور آرگنائزیشن جو ہے، ان کا سارا دھیان ادھر تھا کہ پاکستان کو اور پاکستان پر اس وقت جو لوگ حکمران ہیں انہیں اللہ ان کی عزت کو اوجِ ثریا عطا کرنے والا ہے، سارا فوکس اس پہ تھا۔ اخبارات میں دیکھیں، کالم میں دیکھیں، یہ سہیل وڑیچ گند کے ٹرک کو دیکھیں، وہ سلیم صافی کو دیکھیں، یہ گیدے چنگڑ کو دیکھیں، اسی طرح باقی اس کماش کے جتنے بھی لوگ ہیں، منا منیب وغیرہ، وہ ایسے کہہ رہے تھے کہ جیسے سارے کا سارا فوکس ادھر تھا۔ ان دنوں افغانستان سے کیوں نہیں آ رہے تھے دہشت گرد؟ ان دنوں بی ایل اے کو کیا ہو گیا تھا؟ ان دنوں فتنۃ الہندوستان کہاں تھا؟ اس دن ان کے وہ خود ساختہ خوارج کہاں تھے؟ فتنۃ الخوارج کہاں تھا؟ ایسے لگتا تھا سب فوت ہو گئے یا کبھی تھے ہی نہیں، صرف ایک خواب تھا۔ لیکن اب چونکہ انہیں علم ہوا ہے کہ یہاں اب معاملہ الٹ پڑ گیا ہے، ان کے پاس اور کوئی موضوع نہیں ماں سوائے ذلت کے، جو ذلت انہیں نصیب ہوئی ہے ٹرمپ کے ناکام چین کے دورے اور ایران امریکہ کے درمیان سمجھوتا کروانے جو چلے تھے، اس سمجھوتے کا پنجابی کے پانڈا ہی الٹ گیا تھا، ٹوٹ گیا ہے۔ اب انہوں نے اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے، میری بات یاد رکھیے، میں کہتا چلا رہا ہوں، یہ بھارت کو ہوا بنا کے پیش کریں گے، دیکھ لیجئے گا لائن آف کنٹرول پہ یہ کچھ نہ کچھ اب گڑبڑ کریں گے، یہ کریں گے جواباً وہ کریں گے، یہ افغانستان پر پھر ایک دفعہ کابل تک جائیں گے۔ 2 مقاصد، ایک ٹرمپ کو خوش کرنا کہ دیکھو اس علاقے کے اندر تمہارے سب سے زیادہ مغضوب علیہ افغانستان، اس میں ہم کیسے چڑھ دوڑ رہے ہیں، ان کی کیا جرت ہے، ہل بھی جائے ہمارے آگے، ہمیں ایٹمی طاقت ہے، ہماری ایئر فورس دنیا کی بہترین ایئر فورسز میں سے ایک ہے۔ یہ اس طرح کے چکمے دیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی قیمت اس کی نظر میں قائم رکھنے کے لیے۔ وہ قائم نہیں رہے گی۔ میں نے کہا تھا کہ گماشتے ہیں یہ 2 گماشتے، 2 لیلے، 2 بکرے، 2 دمبے، 2 چھترے، یاسر منیر اور شہباز شریف استعمال کر لیا ہے اس نے۔ ذرا دیکھیے گا جو میں نے کہا ہے وہی ہوگا ناظرین کرام۔ ٹرمپ انہیں پہچانے گا بھی نہیں بہت جلدی ناظرین کرام۔ ان سے جب ٹرمپ کے بارے میں پوچھا کریں گے کہ امریکہ کے آپ کے ساتھ تعلقات آج کل کیسے ہیں، تو ان کے منہ کی آپ شکست اور اداسی دیکھیے گا، ڈپریشن دیکھیے گا، ان کے منہ پر پھیلا ہوا، ان کی آنکھوں سے چھلکتا اچھلتا۔ ذرا دھیان رکھیے گا۔ رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا کہ ہم اب شروع کرنے لگے ہیں جی، ہم کیا سمجھتے ہیں، تو وہ کیا کہا اس نے، یورینل کے منہ والے نے، کلرک میرے شہر کا، مخبر کا بیٹا، لائک فادر لائک سن، جتنا گھٹیا باپ تھا اس سے زیادہ 4 حصے گھٹیا زیادہ ثابت ہوا ہے بیٹا، خواجہ آصف، خواجہ یورینل۔ اس نے کہا جی ہمارے نزدیک کابل میں اور دلی میں کوئی فرق نہیں۔ اب میرے منہ سے کچھ نکلنے لگا تھا، بچو ان سے، ڈرو ان سے، بھیڑ چڑھ جاؤ گے ان کی۔ ان میں سے کسی نے کہہ دیا نا تیرا سپاری کسی کو دے دی تو نظر بھی نہیں آئیں گے تیرے، پرک سے اڑا کے رکھ دیں گے تیرے۔ میرا خیال ہے اب وہ وقت یہ خود اپنے لیے لیا ہے کہ جب انہیں ٹارگٹ کر کے پہلے ان لوگوں کا صفایا کرے جو زبان درازی کرے، جو دریدہ دہنی سے کام لے افغانستان کے بارے میں، ان کا پہلے مکو ٹھپے۔ یہ ہونے جا رہا ہے ناظرین کرام، یاد رکھیے گا۔ وقت سے پہلے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ نہ کہے گا کہ میں ان کے ساتھ مل کے یہ کروایا ہے۔ میرا علم جفر، میرا میتھمیٹک، میرا مشاہدہ، میرا تجربہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ انہیں ٹارگٹ کر لیں گے، وہ وہاں تک لے آئے ہیں یہ افغانیوں کو۔ آگے سن لیجیے، اعظم عزیز تارڑ، اچھا وہ بھی منہ بنا کے ہمیں، اچھا وہ بھی نقال ہے، ایف آئی آر کا وکیل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ آتا جاتا نہیں ہے ناظرین کرام، آپ یقین جانیے، کوئی ایویں نہیں میں کہہ رہا۔ منشی محرر کی لکھی ہوئی ایف آئی آر اور کھڑا ہو گئے بھی تو گولی کنے فاصلے تو لگی ہے، نیرا سی کے چانن سی، بھائی ایسی یہ وکالت ہوتی ہے، اسے وکالت نہیں کہتے یہ فوجداری کو۔ اچھا وہ کہہ رہا تھا یہ 28ویں ترمیم ابھی تو ہمیں پتہ نہیں، ابھی تمہیں پتہ کیوں لگنے دیں گے، پہلے پتہ تھا تمہیں 27ویں آئینی ترمیم، 26ویں آئینی ترمیم، اور جب آپ اس کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے آئے تھے، اسے منظور کرانے کے لیے، آپ کو تب تک پتہ نہیں تھا۔ ایک رات پہلے آپ گئے
मौलवी फजल रहमान से उसने कहा बताओ तो सही, आपने कहा जी हमारे पास तो नहीं है, तो उसने कहा फिर मुझसे क्या लेने आए हो। लेकिन जब उसे किसी ने कहा चल मौलवी अगे लग, तो मौलवी भी चला गया। मौलवी एवे है वो, ना 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 ना, ये दाढ़ी वाड़ी ये परना वरना उतार दो, तो बस अंदर से पैरों के तलवों से लेकर सर के बालों की आखिरी लो तक अगर कोई 4 बाल है इसके सर पे, लुथड़ा हुआ है ये अगरास में, दुनियावी अगरास के अंदर, बस इसे तमसील के तौर पे ले ले और जनरलाइज कर ले। ऐसे ही है आपके ये सो कॉल्ड मौलाना, अपने लिए मौलाना और लामा पता नहीं क्या क्या, वह ऐसे ही है। तो 28वीं आईनी तरमीम, बंदा पूछे कि तू अच्छा कहता है कि मैं हम जी मशवरा करेंगे अपने जो हमारे खलीफ हैं, वो तू मशवरा किस चीज़ पे करेगा, किस पे करेगा मशवरा तू, और तुझे तो उस वक्त बताया जाएगा कि भाई ये दे दी गई है और ये पेश कर दी जाएगी, फला आदमी पेश करेगा, आपका काम है बस हाथ खड़ा है हाजिर जनाब, बस ये होगा। 29वीं आईनी तरमीम भी, इन्हें आईनी तरमीम तो नहीं कहा जाता नाज़रीन इकराम। आज़म नज़ीर तारा ने कहा जी कि आइन में जो है वो कानून अपना रास्ता इख्तियार करता है, ये तसलसल के साथ आगे बढ़ता रहता है। ये आइन के अंदर तरमीम जो है ये तो बलात्कार है आइन के साथ, ये तो आबरू रेजी है 1973 के आइन की जो आपके हाथों हुई है, रिवर्स होगी ये। और जो इसका हुलिया बिगाड़ने वाले हैं, मैं वक्त से पहले नाज़रीन किराम आपको कहता हूं कि इस दफा ऐसे नहीं तब्दीली आएगी, इनका हिसाब होगा, इख्तिसाब नहीं, ना 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 ना, इनका हिसाब होगा, बड़ा क्विक होगा, बहुत क्विक होगा। अब यह है कि 20 तारीख को सुनिए जरा, इस्लामाबाद सो कॉल्ड हाई कोर्ट ने कहा है कि जी 20 तारीख को आके दलाइल दे, कोई ताहीर नहीं बर्दाश्त की जाएगी मेन अपील में, जिसका फैसला करना है। मैं आपको बख्शियत एक वकील के कह चुका हूं कि इस मुकदमे में कुछ भी नहीं। नाज़रीन किराम, अगर मामला मालियती हो, उसमें एक चीज देखी जाती है कि आपको उससे फायदा क्या पहुंचा, क्या कोई मुफाद उठाया आपने, या आपके ज़हन में ज़ाती मुफाद था। नाज़रीन किराम, आसमान, अल्लाह के फरिश्ते, उसके बदतरीन दुश्मन, ना सिर्फ 26 करोड़ अवाम, पूरी दुनिया पे बसने वाले लोग जिन्होंने नाम सुन रखा है इमरान खान का, वो शाहिद हैं, वो गवाह हैं कि इमरान खान और मालियाती करप्शन लफ्ज, अस्तगफिरुल्लाह ये कहना भी तौहीन है, ये कहना भी गुनाह है, ये सोचना भी तौहीन है, ये कहना भी तौहीन है। उस मुकदमे की समाअत करेंगे जिसमें सजा दे ही नहीं सकते। लेकिन जब कोई गैरत और बेगैरती का तसव्वुर ही इनके नज़दीक ख़त्म हो चुका हो, तो क्या करेंगे, बाब लिख देंगे ठीक है जी, और फिर चली जाएगी, कहाँ जाएगी, वहाँ भी चली जाएगी। तो क्या थी वो सो कॉल्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी, वो किसी मैजिस्ट्रेट के रीडर से भी कम अहमियत और हैसियत का आदमी है। नाज़रीन, ये जाएगी अब सो कॉल्ड आईनी कोर्ट के अंदर, वहाँ बैठा हुआ है मामा मुद्दा टाइप, मामा मुद्दा के सतारा है ना, हीरा मंडी के कंजरों का वो पंच था, चौधरी था, इसलिए मैं अमीनुद्दीन खान जस्टिस कहते हैं, उस जुबान किरकरापन महसूस करती है। नाज़रीन किराम, मान लीजिए आप कहते होंगे कि मैं शायद शुस्तगी, शाइस्तगी और तहजीब के दायरे से बाहर कदम, नहीं नहीं, मैं सादत हसन मंटो के अफसाने, वो क्या करता कि भाई जो कुछ था उसने लिखना था, एक चीज आपको नजर आ रही है, अब वो जुबान या कलम से बयान ना करे। इनके बारे में तो कह चुका हूं कि बहनों इस्मत फरोख्त करने वाले, उनके जिस्मों की कमाई खाने वाले, उनमें कुछ न कुछ इनसे बेहतर इंसान होता है उनके कलबूत के अंदर। ये इतने गए गुजरे लोग हैं नाज़रीन किराम, मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं। अच्छा ये मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि ये जो मैं जजेस के बारे में कहता हूं, आपको क्या लगता है कि मैं कोई मुबालगाराई से काम ले रहा हूं, कोई गैज़ो गज़ब के अंदर मैं कोई ज्यादा दूर निकल जाता हूं, या 100% आपको लगता है जो मैं कहता हूं सच है, ऐसे ही है। कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मेरी इस्लाह होगी, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। जरा ध्यान रखिए, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ये क्या कर रहे हैं, वहां भी इनकी जिल्लत, इनकी शिकस्त, इनके छोटेपन और इनके अंदर के खौफ की शहादतें आपको मिलेगी। देखिए कैसे इमरान खान के रंग में दुनिया रंगी हुई है, कहाँ गिलगित बल्तिस्तान और कहाँ ये इमरान खान, इतनी मोहब्बत, इतनी अकीदत, इतनी चाहत, क्या कमाल है। इसे कहते हैं इज्जत और इसे कहते हैं बेइज्जती, सरतपा बेइज्जती। एक और चीज देखें नाज़रीन किराम, ये मैं एवं नहीं कह रहा, मसलन
आसिम मुनीर जो इमरान खान के बुग़्ज़ में गहराई इख्तियार करता जा रहा है, आप देख रहे हैं कि इसकी शक्ल इतना बदसूरत नहीं था, इतनी करीख और कबीख शक्ल नहीं थी इसकी जैसी अब हो गई है। दूसरा आप देखिए उसे सुहेल वड़ैच को, क्या ये इतनी प्यारी शक्ल वाला था? कुछ थोड़ा सा इससे बेहतर था, माकूल लगता था। अब तो कोई तबदिक ज़दा कोई जानवर लगता है, उस जानवर का नाम लेना भी सुना है कि मुंह पलीत हो जाता है। उसकी चूंच सिर्फ आगे से नथनी काट दे, बिल्कुल वही लगता है। चेते चंगड़ को देखे जरा गौर से, वो आजकल पता नहीं कुछ चीजें बेच रहा है। उसे मैंने कहा कि सांडे का तेल ले, इस ताजगी के मसाइल बढ़ गए हैं, खुराकें जो है वो नाकस हैं, तो गलियों में रात को आवाजें लगाया करो, मालिश मालिश मालिश, और लगता भी है सर मोंडे पे परना रख बस। इसकी शक्ल देखे नाज़रीन इकराम, मुझे बताइएगा कि क्या ये वही जेदा चंगड़ है जिसे आज से 3 साल पहले आप देखा करते थे? कितनी खलीज, कितनी घटिया, उसके दांत तक, जुबान तक गंदी हो चुकी, गैर इंसानी से लगती, किसी गलीज से, मकरू जानवर से मिलता है उसका चेहरा, उसका दम। और जिसने भी इमरान खान का बुग़्ज़ दिल में पाला है, उसके चेहरे पे लानत जरूर आई है नाज़रीन इकराम, या उसका मुकद्दर लानत जरूर बनी है। इस पहलू पे जरा आप गौर कीजिए। ये रूहानी मामला था। हमें आदत है मादी दुनिया की, रिमोट पे हमें यकीन है कि इसे दबाएंगे ये बंद हो जाएगा, इसे करेंगे चल जाएगा। रूहानी दुनिया चूंकि हमारे तजर्बे में नहीं आती, इसलिए हमें अजीब लगता है। देखिए कैसी रूहानी मार पड़ रही है उन लोगों पे जो इमरान खान का बुग़्ज़ दिल में रखते हैं। तो आइए नाज़रीन किराम, आप जरा देखते हैं कि आपकी मुआशी हालत क्या होने जा रही है। वो जो मैं कह रहा हूँ ना, आप निकलेंगे, ना निकले इमरान खान के लिए, ना निकले पाकिस्तान के लिए, ना निकले अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए, ना निकले खुद अपनी इज्जत और गैरत की खातिर, आप भूख के हाथों निकलेंगे। भूख के बादल आंधियां उठाए हुए ला रही हैं तेजी के साथ, घने बादल, गहरे बादल, स्याह बादल महंगाई के, जिसके अंदर बेरोजगारी के भूत भी नाच रहे होंगे। अफलास की चुड़ैलें बाल खोलकर हमा रक्स होंगी। एक अजीब मंजर होगा। आपको अपने घर की दरों दीवारों से खौफ आना शुरू हो जाएगा। खोलेंगे अपने दरवाजे और निकलेंगे चाक गिरेबा करके आप सड़कों पे। ये आपका मुकद्दर है नाज़रीन इकराम, मैं लिख कर दे देता हूं, जरा गौर कीजिए। ये याद मुझे आया, मैं जिक्र करता जाऊं। ईरान अमेरिका जंग शुरू होने से पहले के जो 4 साल हैं, उन 4 सालों के अंदर भारत में पेट्रोल सिर्फ 4 सालों में 4 रुपए पर लीटर महंगा हुआ है। क्या कहा जनाब, जरा गौर कीजिए। और आप 4 साल पहले देखिए पेट्रोल का रेट क्या था, गालबन 152। अब देखिए ये आपको भारत के खिलाफ वर्गलाते रहते, ये आपको भारत के खिलाफ दर्श देते रहते, ये भारत को बुरा भला कहते रहते हैं। जरा भारतीय लीडरशिप का मैं बहुत खिलाफ हूँ उसके, नरेंद्र मोदी के। क्यों खिलाफ हूँ? इसलिए कि वो मजहब को ले आया है सियासत के अंदर, घसीट कर एक्सप्लॉइट किया है उसने, लोगों के जहनों को मुगल्लज़ करके रख दिया है उसने इंडिया का सेकुलर चेहरा बदल के रख दिया है। और उसके जाने के बाद सदियों तक उसका फैलाया हुआ ये जहर और बदबू उसे पाला पड़ा रहेगा पूरे बड़े सगीर को नाज़रीन इकराम। बहुत बड़ा जुर्म करके वो रुखसत होगा सियासत से और दुनिया से। लेकिन चलिए ये भी सुन लीजिए कि ये दरमियान में एक लकीर है ना, मुल्क ही है ना दो, एक ही खित्ता है। ईरान अमेरिका जंग के दौरान चूंकि तरसील में रखना आया, उसके असरात भारत में भी उसी तरह पहुंचे जिस तरह हमारे पाकिस्तान में पहुंचे। भारत ने इस पूरे अरसे में तेल की कीमत में 3% इजाफा किया, यानी अगर 200 रुपए लीटर है फर्ज कर ले तो 6 रुपए का इजाफा किया, जबकि पाकिस्तान ने 55 रुपए का इजाफा किया, 55 रुपए का प्राइस में। जरा फिगर जेहन में रखते जाइए नाज़रीन इकराम, ये जरूरी है आपके लिए। आज से ठीक 4 दिन कबल IMF का वफद आया हुआ था, उसने बिठाया हुआ था इन्हें, इन सबको कि आओ भी मीटिंग करो। और मीटिंग में जो तय पाया, जो इन्होंने तस्लीम किया, वो ये था कि फिल फौर तेल और गैस की कीमतों में इजाफा कर दो। यानी तेल और गैस की कीमतों में इजाफा एक है और दूसरा लेवी में इजाफा, वो एक अलग चीज है। एक क्लाइमेट के नाम पे एक वो भी 2.5 रुपए पर लीटर वो भी लग गया है। ये अली परवेज मलिक वजीर पेट्रोलियम ने, उससे भी अरबों रुपए आपकी जेबों से जा रहे हैं। वो कहां जा रहे हैं, कहां लगेगा, ना आपको पता है ना मुझे पता है, अंदाजा है। ये जिस तरह गाड़ियां आ गई नई जनाब, बुलेट प्रूफ ब्यूरोक्रेसी के लिए, ये तैयारा खरीद लिया ये बीबी सर्जरी ने, ये इन्हीं अल्लल्लो तल्लल्लो पे जाएंगे
آپ ذرا آگے دیکھیے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ناظرین کرام ذرا غور کیجئے. دیکھیے جن موضوعات کی طرف آپ کو توجہ دینی چاہیے وہ آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ کی کوئی جیب کاٹ رہا ہے, آپ کے گھر پڑا ہوا پیسہ کو اٹھا کے بھاگ رہا ہے, اور میں بتا رہا ہوں کہ وہ بھاگ رہا ہے, اور آپ سنتے نہیں ہیں. سنیے ذرا. IMF نے کہہ دیا, اب انہوں نے بجٹ میں کوئی ہدف رکھنا تھا آئندہ سال اتنا. ذرا غور کیجئے کہ ٹیکسز اب یہ کتنے اکٹھے کریں گے. یہ مالی سال جو شروع ہو رہا ہے 30 جون کے بعد, اس میں 14,780 ارب روپے, یعنی پہلے جو لے رہے تھے اس میں 430 ارب روپے کا مزید اضافہ کر دیا ہے. ناظرین کرام جاتے کدھر ہیں آپ؟ اب اس کے اثرات کیا ہوں گے اگر وہ گنوانے بیٹھ جاؤ. آپ آلو کو ہاتھ لگائیں گے ہاتھ کرنٹ پڑے گی, گوبھی کو ہاتھ لگائیں گے کرنٹ پڑے گی. آپ آٹا لینے جائیں گے آپ سوچیں گے 10 کلو سوچا تھا یار 3 کلو لے جاؤں وہ بہتر ہے. اس مقام پہ آہستہ آہستہ یہ آپ کو لیے جا رہے ہیں, اور چونکہ آپ تسلی سے جا رہے ہیں. جس طرح آرام نال بھیڈاں جڑیاں نے وہ کلا کتا پیچھے لگیا ہوتا ہے, بندہ ستا بھی ہوئے کہ تو گھر لے جاتا ہے, اسی طرح تسی ٹری جا رہے ہو, اور بالآخر ایک جگہ جا کے سیدھا ہو جانا ہے آپ سب نے. وہ اپنی مجبوری کے ہاتھوں ہونا ہے. ناظرین کرام وہ مجبوری کا دور بالکل قریب ہے, جسے کہتے ہیں وٹ تے پہ ہے وہ یہ. اسی لیے میں کہتا ہوں آپ نکلیں گے دعوے کے ساتھ, کہتا ہوں آپ نکلیں گے ساری دنیا کہے کہ قوم مردہ ہو چکی ہے, ہون دو مردہ, مردے اٹھن گے انشاءاللہ. ایک قبراں جو پھٹے پیراں دے نال چک چک مارن گے, مٹی سمیت نکلن گے, اور یہ اتھوں نکل کے جدو کچھ کرن گے پھر انوکھے ہی کچھ کرن گے. جی 1,727 ارب روپے, سنیے 1,727 ارب روپے پیٹرول لیوی کے صورت میں آپ کی جیبوں سے نکالے جائیں گے. چلیے آپ ایسے کیجئے, کیلکولیٹر نکال لیجیے. میں آپ کو ایگزیکٹلی بتاتا ہوں کہ روزانہ کھپت کتنی ہے, کتنا پیٹرول روز بکتا ہے. نکال لیجیے کیلکولیٹر اپنا. پاکستان میں روزانہ کی پیٹرول کی کھپت 600 لاکھ, غور کیجیے 600 لاکھ لیٹر ہے. 600 لاکھ لیٹر آ گیا. اب سنیے IMF کو انہوں نے کہا ہے, یہ جو انہیں کچھ پیسے ملے کہ ہاں بھائی قرضے کیسے دو گے, قسطیں کیسے دو گے, بولو اگلے بجٹ میں. انہوں نے کہا جی 80 روپے لیوی بڑھا دیں گے. غور کیجیے اب 600 لاکھ لیٹر پیٹرول. اب 600 کو پہلے آپ ضرب دیں, کس سے دیں گے ضرب؟ 80 سے. جو فگر آ جائے, یہ ایک دن کا ہوگا نا, جو فگر آ جائے اسے 30 سے ضرب دے دیں. یعنی کتنے ارب روپے, کتنے 100 ارب روپے یہ آپ کی جیب سے نکالیں گے جب آپ پیٹرول لینے کے لیے جائیں گے. ناظرین کرام اور ستم اس پر مزید یہ کہ جو پیٹرول بیچتے ہیں پیٹرول پمپ والے, آپ 20 روپے کا پیٹرول ڈلوائیں گے تو 19 کا ڈالیں گے. آپ 100 کا ڈلوائیں گے وہ 90 کا ڈالیں گے. آپ 1000 کا ڈلوائیں گے وہ 900 کا. میٹر فٹ کیا ہوا ہے. ایک وہ آپ کی جیب کٹ رہی ہے, دوسرا پیٹرول کی قیمت پہ جیب کٹ رہی ہے, تیسرا اس کے اوپر ٹیکسز لیویز اس کے چھرے سے آپ کا گلا کاٹا جا رہا ہے. اور اس کے اثرات ہر اشیاء ضروریہ پہ اثر جا رہا ہے. دیکھیے پالک تو ہوگی پڑی ہے, مولی تو ہوگی پڑی ہے, گوبھی تو ہوگی پڑی ہے, لیکن جو ہی پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے وہ گوبھی جو ایک دن پہلے 100 روپے کلو تھی وہ 120 روپے کلو ہو جاتی, جو پالک 120 روپے کلو تھی وہ 135 روپے کلو ہو جاتی. وہی ہوائی چپل جو 400 کی تھی, آپ چلے جائیں جس دن پیٹرول میں اضافہ ہو آپ جائیں, آپ دیکھیں 500 روپے کی دے گا آپ کو. بیٹھے بٹھائے ہر چیز جو ہے اٹھ جاتی ہے اوپر مہنگائی کی طرف. انکم وہی ہے, ٹرانسپورٹ کرائے, رکشے کے کرائے, سزوکی کے کرائے, بس کے کرائے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب میں نے سنا ہے, آج مجھے ایک دوست بتا رہے تھے, انہوں نے کہا یار خدا کی قسم میں نے اچھے بڑے لوگوں کو 40 روپے کا پیٹرول ڈلواتے دیکھا ہے پیٹرول پمپ پہ. یہ کیفیت ہو چکی ہے ناظرین کرام. اس لیے میں کہتا ہوں نارکی سامنے کھڑی ہے. اگر عمران خان قوم کو واپس نہ کیا گیا تو نارکی ہوگی. پھر جب شکست ہو جائے گی اس فوج کو, اس کی خفیہ ایجنسیوں کو, اس کے پیراملٹری فورسز کو, عوام کے ہاتھ, ہمیشہ عوام کی جیت ہوئی ہے. پھر ہم کہیں گے نہ اپنی جیت نہیں ہے نہ ان کی ہار نہیں. یہ تو ہوتا ہے, ظلم بھی کبھی جیتا ہے ہمیشہ کے لیے نہیں, مظلوم جیتتے. جب میدان میں نکلنے کی ضرورت ہے ظلم کے خلاف. جیت مقدر ہے مظلوم کی, ہار اور شکست مقدر ہے ظالم کی, یعنی آصم منیر اینڈ کمپنی کی. مجھے سننے والے, مجھے دیکھنے والے کہتے ہیں, اب تو نہیں کہتے چونکہ اب میں ہر جو مجھ سے وہ تقاضا کرتے ہیں میں اس پر عمل کرتا ہوں. پہلے وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ آپ صورت حال تو بتاتے ہیں لیکن اس کا حل بھی بتایا کریں. دیکھیں ناظرین کرام, حل سیدھا حل یہ ہے کہ جنرل آصم منیر سرنڈر کر جائے.
بھاگ جائے، بھاگ کے باہر جا کر معافی مانگے قوم سے کہ مجھ سے غلطی تسلیم کر لینا. معافی ملے یا نہ ملے وہ تو قانون کی بات ہے، وہ تو مستقبل کی بات ہے، لیکن اس وقت ایک راستہ ہے. جس جگہ تک یہ پہنچ چکا ہے جنرل آصف منیر، ظلم میں، تعدی میں، بربریت میں، لا قانونیت میں، ملکی اور ادارہ جاتی تباہی و بربادیوں کے حوالے سے، آئین شکنی اور آئین ریزی کے حوالے سے یہیں پہ بس کر دے تو اس کے لیے بہتر ہے. ناظرین کرام، میں آپ کو بتاؤں، میں اس کے لیے سیغہ واحد اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ سیغہ جمع کے لائق نہیں اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا. ایک تو ویسے عمر سے مجھ سے چھوٹا، رہی بات رینک کی تو اس رینک کی توہین کی ہے. ایک قابل عزت رینک ہے چیف آف آرمی اسٹاف ہونا، پاکستانی فوج جیسے ادارے کا چیف ہونا، لیکن ثابت کیا ہے کہ اس اہل نہیں ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے جسے قوم بھگت رہی ہے. تو یا پھر چھوڑ کر راتوں رات غائب ہو جائے کہیں، نہیں تو کیا ہوگا. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں بیٹھ کے بس ایسے نہیں، میں جب پاکستان میں تھا تب بھی یہی کہتا تھا، اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر کہتا تھا. مجھے پتا تھا کہ جیل میں لے جائیں گے تو کیا ہے، کتابیں لے جاؤں گا، جا کے پڑھوں گا، کیا باہر اب قلعے بجیا چوراں کھڑے ایک ہو جب ٹھیک ہے. تو اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ کسی وقت بھی آپ سن سکتے ہیں کہ کسی وقت بھی آپ سن سکتے ہیں کہ آصف منیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے یا آصف منیر کو گولی مار دی گئی ہے. تیسرا راستہ یہ ہے کہ عوام کا ٹکراؤ ہوگا فوج کے ساتھ اگر چیف یہی رہتا ہے. فتح عوام کی ہوگی، پھر انارکی ہوگی. ہاں، انارکی رک جائے گی جو ہی عمران خان باہر رہے گا. ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھیے، 14 اگست 1947 کو انگریز نے جب آزاد کیا، ہندوستان دو حصوں میں بٹ گیا، دنگے فساد شروع ہو گئے، کلکتہ کے اندر قتل و غارت گری کا طوفان آ گیا. گاندھی وہاں پہنچ گیا، جا کے بیٹھ گیا ایک ٹوٹے پھوٹے، میں یہاں مرن بھرت رکھ لیا ہے. ہندو مسلمان سکھ سب آ کر دھاڑے مار مار کے روتے تھے، باپو والا، باپو چھڑ دے، باپو جان دے. سب باپو کے سامنے ایک دوسرے سے گلے سے ملتے تھے. تو وہ لنگوٹ پہنا ہوا شخص چلا گیا. اس کے بعد کلکتہ میں ایک بھی فساد نہیں ہوا، ایک بھی دنگا نہیں ہوا، ایک بھی قتل نہیں ہوا. کچھ شخصیات ہوتی ہیں ناظرین، عمران خان بھی ایسی شخصیت ہے، ایک تاریخی شخصیت ہے، تاریخ ساز شخصیت ہے. سارے مسائل پاکستان کے حل ہو جاتے ہیں. ہاتھ جمع رکھیے، کچھ بھی نہیں ہوتا اسے. میرے یہ جملے یاد رکھیے، ان کے سارے حملے خدا ناکام کر دے گا. وہ زندہ بھی رہے گا، صحت شاید ویسی نہ ہو، کام آپ کے آئے گا اس قوم کے. اور اگر یہ قوم بت پرست ہو، اللہ نہ کرے، تو اگلے 2-4 ہزار سال تک کے لیے ہر گلی کے کونے پر اس کے جانے کے بعد اس کا بت بنا کے لوگ پوچھتے ہیں. یہ ایسی شخصیت ہے ناظرین کرام، یاد رکھیے گا. مارک مائی ورڈز آن دا سلیٹ آف یور مائنڈ. نابغہ روزگار جنہیں کہتے ہیں، یہ نابغہ روزگار ہے. اللہ اسے صحت دے، سلامتی دے، آزادی دے، اور پاکستان اور پاکستانی قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ.